وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا ظلم سے بھری گئی ہے اور ہر طرف لوٹ مچار ہے، اور ایک طرف انسانوں نے جو اپنے ہاتھوں سے بلائیں نازل کر لی ہیں وہ ہے جنگ ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں. خلاصہ یہ کہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے. اس کو اگر جنت سے کوئی بدل سکتا ہے تو وہ ولی پروردگار ہے. ان کے آنے میں تاخیر ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال درست ہوں اور فکر و جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة إنها إن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گفتگو ہماری عدل الہی ڈیوائن جسٹس سے متعلق ہے. بہت ہی میں نے ابتدائی دور مجلس میں بتایا تھا، بہت ہی ٹف چوائس ہے. ایک آسان نہیں ہے کہ یہ اتنا ٹف ٹاپک جو ہے ہم لوگ 6-7 دنوں میں ختم کر سکیں، لیکن چند خطوط معین ہو گئے ہیں. آپ لوگ اس پہ کام کریں، اور جب تک کہ ٹوگیدر ہم لوگ دین پر کام نہیں کریں گے دین ہمیں سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. ابتدا ہم نے ان باتوں سے کی تھی کہ یہ جو زمانہ ہے ایک بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کا. اچھا بھی ہے وہ برا بھی ہے، ہر طرح کی انفارمیشن ہے، اور انسان اگر سنبھلا نہیں تو غلط راستے پہ اختیار کر سکتا ہے. اس دور میں حقائق کو پہچاننا اور مشکل ہو گیا ہے، حقیقت کو جاننا اور مشکل ہو گیا. اس کا واحد حل ہم نے بتایا، مسلسل کہتے آ رہے ہیں
تو روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں، 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ، اور نیت کر لیں کہ نہ صرف یہ کہ چونکہ مجلسیں ہو رہی ہیں، نہ پوری زندگی انشاءاللہ ان آیتوں کو پڑھیں گے، اور جب قرآن پڑھنے لگیں گے تو آپ کو ایک نئی دنیا نظر آئے گی جو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جب وہ دنیا نظر آئے گی تو پھر یہ دنیا سب پھیکی پڑ جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو ذرا سا اسٹرگل کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ کل میں نے یہاں تک آپ کو پہنچایا تھا کہ ہدا اور عما، ہدا اور ہوا۔ ہدا کے معنی ہدایت ہیں، عما کے معنی اندھا پن ہے، یعنی نابینا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں وہ اندھے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے کہ اندھا پن کیا ہے۔ ایزیلی سمجھنے کے لیے سائنس، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، وہ ٹینجیبل محسوس دنیا کو سمجھتی ہے، غیر محسوس دنیا کو جانتی نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا یقین صرف محسوسات پر ہے، دیکھنے والی سننے والی چیزوں پر ہے، غیر محسوس چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں تم یقین کر لو تو نظر آنے لگے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دو فرق الگ ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں ایمان نہیں لاتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم یقین کرو، تم کو نظر آنے لگے گا۔ کیسے؟ قرآن مجید اٹھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم۔ تم حقیقت میں علم کو بڑھا لو تو تم اسی دنیا میں وہ جہنم دیکھ سکو گے جو جل رہا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ہم لوگ جتنا یقین بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ دنیا نظر آنے لگے گی۔ چنانچہ یہ واقعہ قبلہ تشریف فرمائے، اسی طرح سے آپ لوگ سنتے رہے ہیں، صرف یہ ریمائنڈر کی طرح طور پر ہے کہ سرکار جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، ایک جوان ہے، وہ ذرا سا آنکھ بند کر کیا ہوا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اونگ رہا ہے، دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ سرکار کی سیرت یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے، لوگوں کے ڈاؤٹ کو بھی وہ ختم کرتے ہیں۔ زید ابن حارثہ بہت ہی عجیب و غریب انسان ہے، وہ شخص جوان بچہ ہے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ٹھاک تو ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں یقین تک پہنچ گیا ہوں، آئی ایم ایٹ سرٹنٹی، میں اس منزل پر ہوں کہ میں یقین کے لیے سرکار نے کہا دلیل چاہیے، کس یقین کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اب اس وقت میں جنت میں جو لطف لے رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم کی فریادوں کو سن رہا ہوں۔ میں یہاں میں بیٹھا ہوں لیکن میں اس وقت وہ بہاریں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ عذاب بھی دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے کہا اس کی حالت پہ چھوڑ دو، یہ ہی ہیز ریچ ٹو دی سرٹنٹ، یہ اپنے یقین تک پہنچ گیا ہے، تو اب کیا تمہاری تمنا ہے؟ اب یہ کیونکہ یقین تک پہنچا ہے، تمنا بھی اسی لیول کی ہونا چاہیے۔ تمنا آج ہمارے سے پوچھیں کہ کیا تھا یہ تمنا؟ یہ گھر ہو جائے تو بس ہے مولانا، یہاں پہ بامبے یہاں پر ایک کھٹلا نہیں ملتا، یہاں پر ایک گھر ہو جائے تو کافی ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کہ شہادت چاہیے، آپ کے قدموں کے ساتھ شہادت ہو جائیے، تو وہ ہو جائے تو میرا یقیناً۔ چنانچہ امیڈیٹلی نیکسٹ، چونکہ جنگوں کا زمانہ تھا، وہ جوان گیا، شہید ہوا سرکار کے ہاتھوں ہی میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دنیا موجود ہے جس کو ایکسپلور کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک اشعار پڑھا ہے، ایکسیپٹ اسلام ایز اے چیلنج، اسلام کو ایز اے آزمائش قبول کیجیے۔ اسلام والد شیعہ تھے، میں شیعہ ہوں، والد نماز پڑھتے تھے، میں پڑھ رہا ہوں، یہ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز چیلنج ہے، اس سے زیادہ چیلنج شب کی نماز ہے۔ اور یہ چیلنج کو قبول کرے انسان، جتنا ان چیلنجز کو قبول کرے گا اس کے سامنے سے حالات اس طرح سے ہو جائیں گے، ایک ایک دن اس کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ چیز اگر نظر بھی نہیں آئے تو یقین میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرم ریتی پہ لٹایا گیا ہے، سینے پر
پتھر اور مسلسل کوڑے لگائے جا رہے ہیں اور وہ سر ہلا رہا ہے، کہہ رہا احد احد۔ جس نے دیکھ لیا ہے وہ انکار کیسے کرے گا؟ جی جوتے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ہم لوگ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اللہ کہاں ہے، استغفر اللہ، شرک ہے نہ۔ جو لوگ بلاؤں میں داخل ہوتے ہیں وہ ان کی یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوڑے پڑھ رہے ہیں، فوراً کہہ رہا کہ احد۔ میں تو کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن سے جا کے پوچھیے، ہاتھ پکڑیے، اشہد کے معنی کیا ہیں؟ I bear witness، جیسے جج کے سامنے کہہ رہا ہے I bear witness sir۔ ہاں کیا بیئر وٹنس ہے؟ میں گواہی دے رہا ہوں کوئی نہیں ہے مگر وہ ہے۔ اچھا گواہی دیکھنا، گواہی کے معنی دیکھ چکا ہوں۔ ثعلب یمانی پوچھا مولا آپ نے دیکھ لیا ہے؟ لم اعبد ربا لم ارا، مولا نے فرمایا اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ثعلب نے پریشان ہو گئی، یہ کیسے بھی؟ قرآن یہ کہتا ہے لن ترانی، اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ مولا فرما رہے میں دیکھا بغیر عبادت میں مزہ کیا ہے؟ سنبھالا مولا نے، ثعلب یہ آنکھوں سے نہیں ہے، وہ دل کی آنکھیں ہیں، وہ یقین کی آنکھیں۔ اگر وہ یقین کی آنکھوں تک پہنچ جاؤ تو وہ نظر آئے گا، اور یقیناً نظر آئے گا۔ تو کس منزل پر بلال کو جو ہے اللہ کر کے رکھا گیا، لیکن بلال اس غلامی کے دور میں بھی کوڑے کھانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں احد کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ مؤذن رسول بنا دیا۔ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں مؤذن کا تذکرہ ہے، جہاں مؤذن ہوتا ہے وہاں بلال کا تذکرہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے جل فرج۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ جو ہمارا ہے، دیکھیے خصوصاً جوان بچوں کے لیے بہت ہی اچھی مثال ہے۔ پرسپیکٹیو آف لائف کل بتا رہا تھا، ادراک ہمارا، شعور ہمارا دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم لوگ ہماری زبان میں، میں عموماً ٹرمنالوجی کوئی ہارڈ استعمال نہیں کرتا، آپ لوگ ہماری زبان سمجھ جانے کے لیے ہمارے پاس کہتے ہیں جہاں بینی۔ جہاں بینی یعنی انگلش میں کہتے ہیں ورلڈ ویو۔ ورلڈ ویوز دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو ہم کس طرح سے دیکھیں، تصور دنیا کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ دو اینکوں سے دیکھ سکتے ہیں، تیسری اینک نہیں ہے۔ ایک اینک یہ ہے وما ہذہ الدنیا، یہ کیا دنیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ قرآن 1400 سال پہلے یہ ایتھیس کی مینٹالٹی کو سمجھا، یعنی کہ آج کی بات ہے، 1400 سال پہلے بتایا ایتھیزم جو ہے اٹس ناٹ سم تھنگ نیو۔ آج بچے جا کر یونیورسٹی میں پریشان ہو کر کے یہ سوال کرتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ٹائم مار دیتا ہے، چونکہ میٹر ہے، فزکس ہیں، یہ فزکس کی ایک لمیٹیشن ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ ٹائم وما یہلکنا الا الدہر۔ اللہ کہہ رہا کہ یہ کانسیپٹ موجود ہے، تو آج اگر کسی کے پاس یہ کانسیپٹ ہے تو اس کو سائنٹسٹ نہ مانو، یہ انکار کرنے والے ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے۔ یہ لوگ کون دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ اینک سے دیکھ رہے ہیں دنیا کو، میٹر صرف مادے کی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک اینک ہے۔ دوسری اینک ہے نہ، یہ دنیا میٹر سے ہٹ کر ایک میٹا فزکس بھی ہے اس میں جو نظر آنے والی نہیں ہے۔ اس کا ادراک اگر ہو جائے تو پھر وہ دنیا کہتے ہیں جہاں بینی معنوی۔ جہاں بینی یعنی ورلڈ ویو آف ناٹ میٹر ہے بلکہ اسپرچول ورلڈ ویو۔ یہ اسپرچول ورلڈ ویو یعنی انسان اس اینک سے دیکھتا ہے جو میٹر نہیں ہے، معنوی ہے۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ استحب اما الصمود استحب العمى علی الہدی۔ قوم سمود نے کیا کیا؟ سمود کیا کیا؟ وہ لوگوں نے اندھے پن کو قبول کر لیا مگر آنکھ لینے کو تیار نہیں ہوئے۔ کس آنکھ کی بات کر رہے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ بہترین مثال ہے سرکار ہی کی طرف سے، میں اپنے زبان میں ادا کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ہم جائیں کشمیر میں، ابھی میں گلگت میں تھا، خوبصورت وادیاں، ایک ایک لمحہ طبیعت چاہ رہی تھی کہ حقیقت میں جنت کا ایک حصہ جو ہے، ٹکڑا وہاں پر زمین پر دنیا میں، اس دنیا میں یہاں پہ ہندوستان میں ایسی ایسی جگہ، خوبصورت جگہ یہاں پہ بھی جائیے آپ مل جاتی ہیں۔ ایک ایسے شہر کا تصور کیجئے جس میں سب اندھے ہیں، جی سب لوگ اس میں رہنے والے انہیبیٹنٹس کون ہیں؟ اندھے ہیں۔ آپ ہی آنکھ رکھنے والے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں خوبصورت ہے شہر،
اندھے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کتنی پیاری وادی ہے، اندھے کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، اسٹریم چل رہی ہے، ندیاں چل رہی ہیں، بہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے، کتنا صاف و شفاف پانی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہو، چونکہ اندھے ہیں تو ایک ہی دیکھنے والا ہے۔ ہم میں اور نبیوں میں اتنا فرق ہے، نبی دیکھنے والا ہے، ہم اندھے ہیں۔ نبی جو ہے وہ دنیا نہیں، پوری حقیقت دنیا سے واقف ہے، اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اسلام نے کہا پہلے تم کہو اشہدو، اشہدو یعنی میں نے دیکھ لیا، جس طرح سے نبی نے دیکھا ہے ویسے ہی میں نے بھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے مثال سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ دیکھیے جو ہے مثال اندھوں کے شہر میں آپ ہی ہیں آنکھ والے، آپ کہہ رہے ہیں مگر وہ مانتے نہیں ہیں۔ کب مانیں گے؟ اس وقت ہی مانیں گے کہ جو آپ کے آنکھ رکھنے کا ان کو یقین ہو جائے۔ کہہ گیا میں سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر وہ یہ یقین ہو جائے کہ آپ اندھے نہیں ہیں ان کی طرح تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جی ہاں یہ سچے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا نبیوں کی گواہی دو کہ وہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ جب گواہی دو گے تو تب پتہ چلے گا کہ تمہیں بھی آنکھ ملنے لگے گی، تم بھی اس دنیا کو دیکھنے لگو گے۔ جتنا ہمارا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہم کلوزر ہوتے چلے جائیں گے اس دنیا سے، جس کے بعد ہماری لاجک جو ہے میٹیریلسٹک لاجک نہیں ہوگی۔ یہ کیوں مولانا، وہ کیوں مولانا، یہ کیوں، یہ بلائیں کیوں، یہ مصیبتیں کیوں۔ یہ کیوں کا ایک دنیا ہے، کل میں نے بتایا تھا ایک ٹوکرا ہے جس میں کیوں کو رکھا گیا ہے، وائے 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 وائے، کیوں کیوں۔ اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دبا دیں۔ ابھی میں جواب دینے جا رہا ہوں، یہاں سے ہمارا بالکل اوپنلی اس موضوع پہ پہنچ رہے ہیں ہم لوگ۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ ڈیوائن جسٹس وائز ہیومن جسٹس، انسان کی عدالت کا تصور سب مساوی ہونا چاہیے، سب گورے ہو جانا چاہیے، سب ایک ہائٹ کے ہونا چاہیے، سب صحت مند رہنا چاہیے۔ سب انسان کے تصور میں یہ ہے کہ سب جو ہے ایکول ہو جائیں۔ یہ کیسا بھائی، میں ویسا نہیں ہوں، اور وہ ٹھنا کیوں ہے، میں ٹھنا کیوں ہوں، وہ ہینڈسم کیوں ہے، یہ جو سوالات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ سب ایکول ہو جائیں۔ قرآن کی آیت ہے، حدیث بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے لا یزالون مختلفین، ناممکن ہے کہ سب ایک ہو جائیں۔ اس کو آپ ایسے نہیں سمجھ جائیں گے، میں آسانی سے مثال دیتا ہوں، بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات۔ اب درود پڑھے محمد والے محمد پر، محمد و آل محمد و انشاءاللہ مجلسوں میں جو ہے آپ لوگ جو ہیں واٹس ایپ وغیرہ کو مت دیکھیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کلاس روم ہے، یہ کلاس روم میں جو ہے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، مجلس ہو رہی، نہ دیکھیے، کلاس روم کو اچھی طرح سے خیال رکھیں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب غور کریں اس مثال کو، بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ مثال یہ ہے کہ میرا بدن، ہماری باڈی کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر۔ اس باڈی کو جو کمپلیٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے سوال نے انکمپلیٹ بنا دیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں ایکول ہونا چاہیے، یہ کم و زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے آنکھ، اس کی سائز کتنی ہے؟ گول ہے، اور دیکھنے والی جو ہے بالکل باریک نقطہ ہے، جو ریٹنگل کا باریک نقطہ ہے۔ اب ہاتھ لمبے ہیں، پیروں کی ہڈیاں، ہاتھوں کی ہڈیاں، اب ان سب کو حساب لگائیے، کوئی چیز ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایوز الگ الگ سائز ہے، الگ الگ شیپ ہے۔ یہ الگ الگ شیپ میں لا کر کے ایک شیپ بنا گیا تو کامل ہے، ورنہ کمال ہو ہی نہیں سکتا، انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح سے فون ہے، فون ہاتھ میں لیجئے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اسکروز بھی ہیں، فریم بھی ہے، میرر بھی ہے، اس کے اندر پاورفل جو ہیں واوز بھی ہیں جو کھینچتے ہیں آوازوں کو۔ یہ سب ملا کر کے، پرزے ملا کر کے وہ مشین تیار ہوتی ہے، تب کہتے ہیں کہ مکمل ہے۔ تو ان کے اختلاف کو جب تک ملائیں گے نہیں،
ان کی جب تک کہ مختلف صورتوں کو ایک جگہ جمع نہیں کریں گے اس وقت تک حسن پیدا نہیں ہوتا. اور ایک مثال لیجیے، اب جائیے اسی وادی میں، بہترین وادی کشمیر کی وادی میں، اب ذرا سا غور کیجیے پہاڑوں کی طرف. پہاڑ جو ہیں ایک سائز کے ہو جاتے تو پھر وہ وادی کہاں رہتی جی. اگر پورا جنگل کے درخت ایک جیسے ہو جاتے تو جنگل کی خوبصورتی کیا ہوتی. تو جنگل میں چھوٹے چھوٹے درخت بھی ہیں، پھول بھی ہیں، بڑے بڑے درخت بھی ہیں، تو ان سب کو ملا کر کے وہ خوبصورتی ذات پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کو الگ الگ کیا ہوں تاکہ تم لوگ بیوٹیفل ہو جاؤ، تمہارے میں حسن پیدا ہو جائے. یہ اختلاف یقینی لا یزالون مختلفون، قرآن کی آیت، ناممکن ہے کہ تم لوگ ایک جیسے ہو جاؤ. ایک جیسے ہو جاؤ، اذ استووا، حدیث میں اذ استووا ہلکوا، سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی امکان ہی نہیں ہے. مگر میری باڈی اگر آنکھ ہاتھ کے برابر ہو جائے تو کہاں رہے گی؟ ہاتھ اگر آنکھ کے برابر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. تو اختلاف خود ایک رحمت پروردگار جی. یہ سائزز جو ڈیفرنٹ ہیں یہ رحمت پروردگار ہے. اس کو جب سمجھ جائیں گے تو اب عدالت الہی میں سوالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے معلوم اچھی طرح سن رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت، مگر سب مل کے درود اچھا پڑھے محمد والے تو ہم نے طے کر لیا کل سے ہی کہ ہم لوگ جس راستے کو اختیار کر رہے ہیں وہ کون سا راستہ ہے؟ معنوی راستہ ہے، اسپرچل راستہ ہے. چونکہ یہ ممبر ہے مجلس حسینی زیب پیالے سے، یہاں پر ہم لوگ اس آئیڈیالوجی کو نہیں اپنا رہے ہیں جو میٹریلسٹک آئیڈیالوجی ہے. ہم کس کو اپنا رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین ایک دنیا الگ ہے. مثال دیتا ہوں سمجھ میں. اچھا یہ مصائب ہیں، لیکن مصائب کو بھی ہمیں چاہیے کہ انالائز کریں. مارو حسین کو، قتل کرو حسین کو، ٹھیک ہے بھی قتل کر دیا سب کو، اب تو سکون ہو جائے. لیکن 10 گھوڑوں کو تیار کرو، اس کے ٹاپوں کو بدلو، کچل ڈالو اس کو. ہر ایک مرتبہ گھوڑا جو ہے امام حسین کے بدن پر پڑ رہا ہے. ہر ایک اس حالت سے حسین کی حالت بلند ہوتی چلی جا رہی ہے. آج 20 ملین زائرین پیدل جا رہے ہیں لبیک یا حسین کہتے ہوئے. تو اگر اس وقت کی ذلت کو اگر انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ خدا نخواستہ وہ جو ہے وہ جیت گیا ہے، حسین ہار گئے ہیں، امام حسین بتا رہے ہیں مٹنے میں جو مزہ ہے جینے میں مزہ نہیں ہے. مٹنا بھی وہ راہ پروردگار میں مٹنا ہے، اللہ کی راہ میں. جو اللہ کی راہ میں مٹے گا وہ ختم نہیں ہو. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کچل دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اور قبر جو ہے قبر امام حسین 150 سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے. لیکن آج کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو چھپا دے، بلکہ وہ خود ایک زینت بن چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو عدل خواہ ہوں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ذرا سا جلدی کرتے ہیں فیصلے میں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے 2 انسان کی حالتیں بیان کی ہیں. ایک پازیٹیو ایسپیکٹ کو قرآن بتایا ہے، ایک نگیٹیو اس کے ایٹریبیوٹس کو قرآن نے بتایا. منفی پہلو اور مثبت پہلو. منفی پہلو کیا ہے؟ گریڈی ہے، ان الانسان لیطغی الراہ استغنا. جیسے ہی آزادی ملتی ہے، I am free man، جیسے فری کہتا ہے ہر طرح سے بغاوت کرنے لگتا ہے. یہ انسان کے اور خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت ضعیف بنایا گیا ہے. خلق الانسان عجولا، اس میں جلدی بہت ہے، فیصلہ بہت ہے. کہتے ہیں کہ فارمر جو ہے اس کا بہت فارم لینڈ تھی، فارمر کے پاس کتا ہوتا ہے حفاظت کے لیے، گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، فارم میں آپ رکھ سکتے ہیں حفاظت کے لیے، نتھنگ رانگ. تو وہ فارم میں اس کی بچہ جو ہے جھولے میں تھا، کتے سے کہا ذرا سا تم دیکھو، اس لیے کہ بھیڑیے یہاں بہت زیادہ ہیں، یہاں ذرا سا اس کا خیال رکھو. وہ اپنے سیر کو نکلا اپنے زمینات کو دیکھتے ہوئے. کتا بھاگتے ہوئے آیا سامنے آیا، زبان کھول کے بتانے لگا خون کو. فارمر نے کہا اچھا تو نے بچے کو مار دیا؟ گن ہاتھ میں تھا، اس نے کتے کو مار دیا.
دوڑتا ہوا جھولے کے پاس گیا، جھولے کے پاس بچہ کھیل رہا ہے، بھیڑیوں کو مار کے کتا بچے کو بچایا ہے۔ اب یہ جو بچے کو بچایا ہے مالک کے پاس آیا تھا، مالک سے کچھ تحفہ ملنے کے لیے، مالک تعریف طریقہ اس نے گن چلایا۔ وہ کہتا ہے میں پلٹ کر کے کتے کے پاس گیا جا کر کے کچھ بچا سکوں، اس کے آنکھ کھلے تھے، وہ کہہ رہے تھے اے انسان تو کتنی جلدی فیصلہ کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہمارے فیصلے جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ جلدی میں ہیں، بہت جلدی چاہتے ہیں ہم لوگ رزلٹ بھی مل جائے، سب کچھ، کوئی محنت کے بغیر ہم جو ہیں A1 ہو جائے، نہیں ہو سکتے بھئی، آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا ہی کامیابی ہوں گے۔ ہم لوگ میں یہ قرآن نے ضعف انسانی کے 50 سے زائد آیتوں کو بتایا ہے، نگیٹو ایسپیکٹ آف ہیومن بینگ، یعنی منفی انسان کی قدرتیں 50 سے زائد آیت، اور مثبت قدرتیں کیا ہیں؟ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، مٹی سے تو بنا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا پاورفل جو چیز ہے وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی اسپرٹ ہے، جو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو اگر اس اسپرٹ کو وہ قوی کر لیتا ہے زمین پر وہ حاوی ہو جاتا ہے، اگر زمین کو قوی کر لیتا ہے اسپرٹ فیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ ہر طرح سے بدترین سے بدترین انسان کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ دونوں پاورز کو بتا کر کے بتایا بی کیئرفل، اللہ کے مسئلے میں جلدی فیصلہ مت کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ماشاءاللہ پڑھے لکھا پورا پڑھا لکھا مجمع ہے۔ ایک چیز ہوم ورک دیتا ہوں آپ کو، بیماری اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ بیماری اچھی چیز ہے؟ نہیں ہے، بولیے اچھی چیز نہیں ہے۔ پروردگار مریض نہ کر، جی بیماری اچھی چیز نہیں ہے نا۔ آج جائیے تکیے پہ سر لگائیے، بیماری کی وجہ سے کتنی اکنومی چل رہی ہے۔ آپ جا کر کے حساب لگائیے، آج دنیا کی جتنی بھی اکنومی ہے اس کا 40% سے زیادہ حصہ ہیلتھ سے متعلق ہے۔ ہر روز جو ہے ہاسپٹلس میں بیڈس اضافہ ہو رہے ہیں، ہر روز ریسرچ بڑھ رہا ہے، ہر روز یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کمپلیکیٹڈ ہے، آسان نہیں ہے کسی انسان کو سمجھنا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو پہلے کہتے تھے ہارٹ اسپیشل، اب کہہ رہے ہیں نا ہر ایک بلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ میں بھی اندر اسپیشلزم آ گیا ہے، فیکلٹی در فیکلٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بیماری ہے، توجہ بہت، ایک بیماری جس کو ہم بیماری کہہ رہے ہیں، ذات پروردگار یہ کہتا ہے کہ میری بلاؤں کو تم صبر نہیں کرو گے تو تم سمجھو کہ یہ بیماریاں غلط ہیں، لیکن جب حساب لگاؤ تو تمہاری کتنی بڑی اکانومی اسی بیماری کے ذریعے سے۔ چلو صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اندازہ نہیں کر سکتے ہم، تو دعا کرتے ہیں مالک صحت سے رکھ، لیکن انسان کا بیمار ہونا ایک پارٹ آف لائف ہے۔ جیسے ہی بیمار ہوا وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے اذا مرضت وہو یشفینی، جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے بخار آیا تب آیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ جس نے تپ دیا ہے وہی شفا دے، جس نے فیور دیا ہے ہی شوڈ کیور۔ اللہ نے کہا جس نے فیور دیا ہے وہ حکم دے رہا حکیم کے پاس جاؤ۔ توجہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تجھ کو بخار دیا ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد یہ خیال مت کرو کہ ڈاکٹر نے تمہیں بچا لیا ہے، ڈاکٹر کے ذریعے سے بچے ہو، ڈاکٹر نے بچایا نہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے، عجیب و غریب آیت ہے میرے ساتھ۔ آپ لوگ زیادہ بولوں کیا کہ بولوں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد بابا سے بلند صلوات۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ، عجیب و غریب آیت، 106 آیت ہے سورہ یوسف، 12واں سورہ ہے، اس میں 111 آیتیں ہیں، 106 آیت نمبر ہے۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ وہم مشرکون، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میجارٹی مومنین کی مشرک،
یہ لیجئے. مشرک پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نجس ہے وہ، یہ قرآن نے کہا کہ تم بھی تو مشرک ہو. علماء نے اس کو دو حصے میں تقسیم کیا، ایک شرک خفی اور شرک جلی. چھپا ہوا شرک ہم میں بھی ہے. ہاں کیسی پڑھی میں نے مجلس، ارے تم کون ہو مجلس پڑھنے والا، پڑھانے والا وہ ہے جی. تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت. دعائے کو میں پڑھتے ہیں نا، پروردگار کتنی تعریفیں میری لوگوں کی زبانیں تو نے جاری کر دی، میں اس کا اہل. یہ ہے توحید. اسی لیے کوشش کریں. خدا نے ہاسپٹل خدا نہ خاصا لے گیا، اچھے ہو کے باہر نکلے، ڈاکٹر سے کہیے تھینک یو گاڈ ڈاکٹر، تھرو یو گاڈ ہیز سیوڈ می، تمہارے ذریعے سے اللہ نے مجھے بچایا. کبھی مت کہو کہ تم نے مجھے بچا لیا، تم نہ ہوتے تو بچا لیتا. چچا نے مجھے پیسہ دے کر کے بچا دیا، یہ نہ ہوتے تو میری زندگی نہ ہوتی. شرک ہے نا. چچا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ماموں ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، باپ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، بھائی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. ان وسائل کو لے جاؤ اس کی طرف. قرآن ایک پرسپیکٹیو یہ کہتی ہے توحید کرنے والا کبھی کسی وقت ڈیپینڈ نہیں کرتا دنیا پر، ہمیشہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ پر. اور یہ وسائل کو مانتا ہے، یہ نہیں کہ وسیلے نہیں ہیں، وسیلے ہیں، وسیلے بغیر نہیں ہو سکتے، لیکن اصل حقیقت ذات پروردگار کی. صلوات پڑھیے محمد والا. ایک حدیث اس کو بہت ہی قریب کرتی ہے، میرے اس مطلب کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھا دے گی. اور اس سے پہلے آیت قرآن کی. یہ بچوں سے پوچھیں کہ اسکول کتنا اچھا ہے. اچھا اسکول میں خراب کیا چیز ہے؟ امتحان مولانا. یہ ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے جی، فری میں سب کو ہم کو مل جائے جی، سرٹیفکیٹ مل جائے. یہ ٹیسٹنگ کی کیا چکر ہے؟ ہاں ٹیچر کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں پڑھوں گا، کتنا پڑھوں گا، پھر یہ ٹیسٹ کیوں کرا رہے ہیں؟ ٹیچر کو معلوم ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، لیکن تمہارے کلاس فلو کو معلوم نہیں ہے کہ تم پانی میں کتنے ہو، اور ٹیسٹ کے ذریعے سے تمہاری حقیقت. تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آ جائے جلدی سیٹل ہو جائیے انشاءاللہ. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرے مشکل کشا علی، نعرے حیدری. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. اور ایک درود پڑھ لیں محمد والا محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجہ. Philosophy of tributes and a philosophy of atrocities. بلاؤں کی فلسفی کیا ہے؟ یہ کیوں بلائیں آتے ہیں؟ یہ دنیا میں جو ہے کیوں پریشانیاں ہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت پروردگار کیا ہے؟ خدا چاہتا کیا ہے؟ مثلاً یہ رات کیوں ہے جی؟ رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ دن ہی رہتا تو کیا ہوتا؟ اور رات نہ ہوتی تو پھر یہ چراغ جلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو یہ چراغ کے ذریعے سے کتنی ایبیلٹیاں جو انسان کے اندر چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر ہوئی. تو اسی لیے حدیث میں ہے کہ البلا للولا، بلائیں خدا نازل کرتا ہے تمہاری بلندیوں کے لیے. تم بے چین ہو کر کے فوراً فریاد کرتے ہو، لیکن ذرا سا غور کرو، یہ بلائیں نہ ہوتی تو تم میں وہ کامیابی نہیں. قرآن اسی لیے کہا ہو، قرآن بہت ہی خوبصورت ہے. ہم لوگ ذرا سا کوشش کریں اس قرآن سے قریب ہونے سے، اس سے لذت اٹھانے کی ہم لوگوں میں صلاحیت پیدا ہو جائے. قرآن یہ کہتا ہے اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول رب اکرمن. ابتلا، لفظ ابتلا، ابتلا جو ہے بلا سے ہے. ابتلا کہتے ہیں امتحان کو. اللہ امتحان لیتا ہے اور کہتا لو بھائی گھر جائیے، گھر دار گاڑی بیوی بچے صحت سلامتی. وہ کہتا او ہو آئی ایم بوسٹڈ، ماشاء اللہ مجھے سب کچھ مل گیا. اذا مبتلا ہو،
فقدر علیہ رزقہ. دونوں طرف عجیب و غریب ہے. قرآن دیکھیے کہہ رہا ہے کہ جب آپ آرام سے ہیں وہ بھی ابتلا ہے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ابتلا ہے، امتحان ہے. جب پریشان آپ ہو رہے ہیں وہ بھی امتحان ہے. میں مریض ہو رہا ہوں، امن یجیب المضطر، دعا ہو رہی ہے پروردگار شفا دے، یہ ابتلا ہے. غربت دے دی خدایا، حالت خراب ہے، یہ ابتلا ہے. اور دولت دے دی، یہ سمجھو کہ دولت جو ہے ابتلا نہیں ہے. جس طرح سے غربت ابتلا ہے دولت بھی ابتلا ہے. جس طرح سے مرض ابتلا ہے صحت بھی ابتلا. اللہ نے صحت دیا ہے، اب نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھتا نہیں؟ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھنا ہے کہ اتنا اس کو جوان کر دیا، صحت دے دیا، اب تو کچھ کرے. یہ انسان نہیں کرتا تو خدا کہتا اچھا جوتا مارو اس کو. پھر ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جانا مجبوراً بعض وقت تو جانا ہی پڑتا ہے. جی قبرستان میں، اور خاص خصوصیت میری مشاہدے کی دنیا الگ ہے. میں ذرا سا ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہوں. قبرستان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہٹو ہٹو کہتے ہیں مگر لوگ برابر دیکھتے ہیں. وہاں شانہ ہلایا جا رہا ہے، اسماع افہام، لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو. حقیقت میں اس کا شانہ نہیں ہلا رہے ہیں، دیکھنے والوں کا. تمہارا ایک دن وہ آنے والا ہے. گیٹ ریڈی فار دس ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا، اذا جاءک الملکان المقربان عند اللہ، اللہ کی طرف سے 2 ملک آئیں گے، سوال کریں گے تو اس سے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سمپل سا سوال ہے. بچپنے میں گود میں ماں نے سکھا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. چھوٹا سا سوال ہے نا. فلسفہ توحید نہیں پوچھ رہے ہیں قرآن وہاں قبر میں. سمپل سا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے. معلوم ہے کیا ہوگا؟ بعض لوگوں کو 100 سال لگیں گے بتانے کے لیے رب کا، بعض لوگوں کو 200 سال لگیں گے، بعض لوگوں کو 300 سال لگیں گے، بعض لوگوں کو 400 سال، بعض لوگوں کو 1000 سال. اس لیے کہ رب کہنا نہیں ہے، زندگی ربوبیت میں گزرے گی تو رب کہے گا. سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور یہ سمجھ جائیں تو انسان زندگی کو بدل سکتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے قرآن نے کیا کیا؟ مثال دیا. اگر میں ڈیتھ پہ نہیں پڑھا، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ذات پروردگار ابتلا میں رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے، کیوں امتحان لیتا ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیتھ کو سمجھنا چاہتے ہو تم، سمجھو، بہت ایزی ہے. سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر سورہ زمر آیت نمبر 40، بہت ہی خوبصورت ہے. واللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ جب ٹائم آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نفسوں کو لے لیتا ہے، لیکن وہی نفس نیند میں جاتا نہیں ہے. تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ نیند کو موت سے ملا رہا ہے. اگر سمجھنا ہو موت کیا ہے؟ نیند ہے. اگر نیند کو سمجھ جاؤ تو موت سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، نیند میں آنکھ بند کیا ہم نے، آنکھ بند کیا، وہاں معلوم ہوا خواب آیا اور شیر حملہ کر رہا ہے، بھاگنا چاہ رہا ہوں، میں بھاگ ہی نہیں سکتا. مولانا ایک پریشان ہو کے اٹھا کہ میں بھاگ سکنا ہی نہیں سکتا. تو معلوم ہوا نیند کی کیفیت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارا دن بھر کے جو حالات ہوں گے وہ نیند میں وہی سے ہی حالات ہوں گے. زندگی اگر توحید میں گزری ہے، کس نے کیا؟ اللہ نے. یہ پوزیشن کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ دولت کس نے دی؟ اللہ نے. یہ جو سیکرٹری بن گئے تم جماعت میں، کس نے کیا؟ اللہ نے. یہ پریزیڈنٹ بن گئے، کس نے کیا؟ اللہ نے. یہ جو تم مکھی بن گئے، کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ 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 کہے، پوچھے گا فرشتے من ربک، فوراً کہے گا اللہ. لیکن پیسے کا میں قبر میں کہے گا میں. لگاؤ اس کو 100 سال، تب پتہ چلے گا یہ ہے یا میں ہوں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مشکل مسئلہ انسان کا اس شرک کے میں سے نکلنا بہت مشکل ہے. بڑا شرک جو ہے یہ میں ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں کون ہوں بھی؟ ایک صاحب مولوی صاحب اترے، بڑے بڑے خطیب صاحب تھے، چاروں طرف نوجوان بیٹھے. کیسی رہی میری مجلس؟ سب نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی پڑھی.
ایک جوان جو ہے ذرا سا جی اعلیٰ نوجوان تھا، قبلہ کعبہ آپ کو اللہ سلامت رکھے، انشاءاللہ جب آپ کا انتقال ہوگا 100 سال بعد تب مجلس ہوگی آپ کی، یہ تو مجلس تھی حسین کی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہ میں جو ہے ممبر تک بھی آ چکا ہے۔ انسان اس میں کے کیسے نکلے؟ تو شب ہجرت امام حسین نے مولا کائنات نے کس کچھ بیچا تھا؟ کس چیز کو بیچا تھا مولا نے؟ ہاتھ کو بیچا تھا، پیر کو بیچا تھا، زبان کو بیچا تھا، کس چیز کو بیچا تھا؟ مولا نے بیچا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، کس چیز کو بیچا تھا؟ میں کو بیچا تھا۔ جب علی نے میں دے دیا، اللہ نے کہا میں تیرا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سمپل سی لاجک ہے، سمپل سی فلسفیز ہیں، اگر انسان اڈیپٹ کرنا چاہے تو۔ اسی لیے ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہے۔ کیا ہے شب جمعہ 2-4 جمع ہوں بس کہہ دعا کو محل وہ آدھے گھنٹے میں ختم کریں چلے جائیں، یہ سب نہیں ہوتا۔ دیکھیے زندگی ہماری بہت پریسائز بہت کم ہے، اس کم زندگی میں زیادہ پروویژن جمع کرنا ہے، زیادہ توشہ جمع کرنا ہے اس آخرت کا۔ مولا ام المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہ یا دنیا الیہ اقبلتی وفیت متقی قد طلقت کے ثلاث اللہ رجعت فیہا۔ سامنے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں اشرفیوں کے، پوری حکومت کا مال رکھا، مولا کہہ رہے نکل جا، کسی اور کو دھوکہ دے۔ علی کو دھوکہ، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا، 3 کے بعد پھر شادی رجوع نہیں کر سکتے۔ میں مسکرا کے کہتا ہوں مولا آپ نے شادی ہی کب کی تھی؟ جی صرف ایک مثال ہے، مولا بتا رہا ہے 3 مرتبہ طلاق دیا، لا رجعت فیہا، اس کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے۔ عیش کے حقیر عملوں کے تیرا عیش کتنا، عیش کے حقیر بات کہاں، عیش کتنا ہے بدون، کیا خواہش ہے؟ اچھا گھر ہو گیا، اچھا گھر، اب کیا ہے بھائی؟ اچھی گاڑی ہوگی، گاڑی اچھی، اب کیا ہے شوق یار؟ تو حدیث یہ کہتی ہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، انسان کی قیمت اس کی اپنی ہمت ہے۔ اگر اس کی زندگی گھر دار ہے تو اس کی ہمت اتنی ہے، لیکن انسان کی قیمت، بامبے میں جب 30 سال سے آ رہا ہوں کہہ رہا ہوں اسکول، کسی کے جوں چل رہی نہیں ہے، لیکن کسی نے اسکول کو شروع کیا، اس کی ہمت ہے۔ یونیورسٹی چاہیے، اس کی ہمت ہے۔ کیا چاہتے ہو زندگی میں؟ کہ بامبے میں بہت بڑی یونیورسٹی شیعوں کی ہونی چاہیے، یہ اس کی قیمت ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میری قیمت جاننا چاہتے ہو؟ میں نے سب کچھ بیچ دیا اس کی ذات کے لیے۔ اگر میری قیمت جاننا چاہتے ہو، رضا الہی کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ محمد آل محمد باواز بلند صلوات۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ابتلا، جگہ کون سی جگہ ہے؟ امتحان کی جگہ۔ مثلا کانکور ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے بڑے ہال میں، کیا حالت ہوتی ہے انسان کی؟ امتحان جو دینے والا ہے جتنا بھی تیاری کر کے جاتا ہے پسینے پوچھتے رہتا ہے، کیا سوال آئیں گے نہیں معلوم، اور جب تک امتحان ہوتا ہے وہ سکون سے بیٹھتا نہیں ہے۔ تو جب دنیا ہی امتحان ہے تو سکون سے بیٹھتے کیوں؟ حدیث میں اسی لیے حدیث قدسی کہتی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں راحت رکھی نہیں ہے، تم ڈھونڈتے کیوں ہو؟ جو چیز نہیں ہے وہ ملنے والی نہیں ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر سوئی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تلاش کر رہے ہو سوئی کہاں ہے؟ نہیں ملنے والی ہے بھائی، جو چیز نہیں ہے۔ تو ہاں البتہ ذرا سا سکون چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذرا سا اطمینان چاہتے ہو اس دنیا میں، اس جھمیلوں سے جب نکلو، پورے جھمیلوں سے مصلی بچھاؤ، پروردگار کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم کو میں نے نماز کے لیے پیدا کیا، رکوع کے لیے پیدا کیا، سجدوں کے لیے پیدا کیا، قیام کے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان اتنے جھمیلوں کو چھوڑ کر میری طرف آ رہا ہے، جاؤ اس کی حفاظت کرو۔
خدا کہتا ہے فخر کرتا ہے یہ کون بندہ ہے ان جھمیلوں کو چھوڑ کر کے میرے پاس آ رہا ہے. جب چلا جاتا اس کے پاس بس اللہ کہتا ہے تجھے کیا چاہیے. اگر یہ بندہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے وہ کچھ اور نہیں مانگے گا, مالک تو کیا چاہتا ہے بتا دے, تیری رضا کیا ہے. صلوات پڑھیے. یا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, بات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. یہ آیت سورہ بقرہ کی 155 آیت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم لوگ ولا کے معنی یقیناً for sure we will go to test you. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیے فلسفہ بلا حدیث پوری طرح سے آج خلاصہ کر دوں, اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا. بہت ہی خوبصورت ہے. فلسفہ کیا ہے؟ البلا. البلا کس کو کہتے ہیں؟ بلا کس کو کہتے ہیں؟ امتحان, ٹیسٹ, ٹریبولنس. البلا امتحان. للظالم ادب, ظالم کو تھپڑ مارا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہو جا. وللمؤمن امتحان, وہی بلا جب مومن پہ آتی ہے کائے کے لیے؟ امتحان کے لیے. کیسے ریاکٹ کرتا ہے وہ, کیسا بولتا ہے؟ ذرا بیمار ہوئے کیا ہوں بھائی میں ہی ملا, پروردگار کتنی دنیا والے کافر ہوں کیوں نہیں آئی یہ بیماری, مجھے کیوں آئی, یہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مومن کا امتحان لیتا ہوں. وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجہ. اللہ اکبر. انبیاء اوصیاء کے لیے وہی بلا کیا ہے؟ درجہ ہے. اب سیلاب آیا, میں انشاءاللہ کل مفضل سے امام صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی بائی دا وے انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. ایک مومن بھائی یہیں کے بامبے کے ہمارے آج کل ٹورنٹو میں ہیں, انہوں نے بھیجا, کل کسی کو چاہیے تو مفضل توحید مفضل انگلش میں موجود ہے. آپ لوگ جو انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں مولا نے بلاؤں کا فلسفہ بیان کیا ہے, کیوں یہ بلائیں. ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں سیلاب کہاں پر, سندھ میں سیلاب آیا, بلوچستان میں سیلاب آیا, سیلاب دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں, زلزلے آتے ہیں. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ذات پروردگار. ایک میری طرف سے ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. مثال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پارک میں درخت ہیں, جھاڑیاں ہیں. یہ پارک کو خوبصورت کرنے کے لیے وہ جو پارک کو دیکھ بھال کرنے والا کیا لاتا ہے؟ قینچی لاتا ہے جی. کہیں پر کسی کو درخت کو گول کرتا ہے, کہیں پر سیدھا کرتا ہے. علم جو اس کا ہے درختوں کا محدود ہے, انسان کا علم لامتناہی ہے مقابل میں اس درخت کے. ٹھیک, انسان اس پورے چمن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چلا رہا ہے؟ قینچی چلا رہا ہے. یہ درخت پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں کاٹ رہے ہو؟ انسان کہے گا شٹ اپ, مجھے اس کو خوبصورت کرنا ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. ذات پروردگار بھی اس انسانی معاشرے کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے. کبھی کبھی قینچی چلاتا ہے, دیکھتا ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے. اور یہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ میں کل بحث کروں گا. فنش لائن یہ نہیں ہے. فنش لائن کون سی ہے؟ روز قیامت ہے. وہاں پتہ چلے گا فائزین کون ہیں, خاسرین کون ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ صلی اللہ. اسی لیے انبیاء اوصیاء نے کبھی بھی بلا کو ایز اے بلا نہیں مانا. میں اگین کربلا کو جو ہم لوگ ایز اے مصائب تو سنتے ہیں, رسائی پہلو کہتے ہیں اس کو, ٹریجڈیکل ایسپیکٹ آف کربلا. رسائی پہلو مرثیوں میں سب جگہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں رسائی پہلو ہے, نوحہ وغیرہ. مگر جواں مردانہ پہلو ہیں کربلا کے. ہاؤ دے فیس دا ورلڈ, کس طرح سے فیس کیا انہوں نے اور کیوں فیس کیا. ایک جملہ کہتا ہوں, اس جملے کے لیے ہم کو اشرے چاہیے سمجھنے کے لیے. ہم اس بات پہ روتے ہیں کہ اہل بیت پر ستم ہوا, رونا ہی چاہیے, زندگی بھر رونا چاہیے. لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ انہوں نے ستم سہا کیوں. غور کیجئے بہت اچھی طرح سے, سمجھ میں آ رہی نہیں کہ بات. ستم پہ روتے ہیں, ہم نے یہ غور نہیں کیا امام حسین
کیوں اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ امام نے کیوں اختیار کیا؟ جب وہ سمجھ میں آ جائے گا ہماری زندگیوں میں آسانیاں آتی چلی جائیں گے۔ علی اکبر ہاں حضرت ابراہیم نے مینا میں بیٹے کو لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں اور باپ جو ہے تیار ہے چھری چلانے کے لیے۔ بیٹا بامعرفت بیٹا تھا، اس نے کہا ابو آسان کام نہیں ہے مجھے ذبح کرنا، اب کانوں میں کیا کر لیجئے، پٹی باندھی۔ اٹس ناٹ ایزی، بیٹے کو سلاٹر کرنا کا آسان کام ہے نا، آنکھ میں پٹی باندھی ہے۔ یہ مینا کی منزل ہے، کربلا کی منزل پٹی کھول دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بحث ہے، وہاں سے پہلے اصحاب کی شہادت کے بعد پہلا شہید بنی ہاشم میں کون ہے، بہت بڑی بحث ہے، لیکن لاجیکل بات یہ ہے کہ پہلا شہید علی اکبر ہے۔ مولا امام حسین چاہتے تھے مثال پیش کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو علی اکبر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، ابا اڑائی، ہاتھ میں تلوار دی، گھوڑے پہ سوار کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کہا بیٹا جاؤ جاؤ، علی اکبر نے خوشی سے گھوڑے کو ایڑ دی۔ امام حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگارہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، اب مجھ سے میرا بیٹا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا۔ پروردگار جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا ایک جملہ ذرا علی اکبر کے مصائب پہ اگر ہم کو تھوڑے سے آنسوں کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ جب سرحائے شہداء کوفے میں داخل ہوئے، ایک مومنہ علی اکبر کے سر کے سامنے کھڑی ہو گئی، گود کو پھیلایا، خدایا اگر اس کی ماں ہے تو اٹھا لے۔ اتنا خوبصورت جوان چلا جائے اور ماں زندہ رہے، جو دشمن کی نگاہ میں علی اکبر اتنے خوبصورت ہیں، جس نے 18 سال پالا ہو کتنا خوبصورت ہے۔ مولا نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگارہ تو گواہ رہنا مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا۔ جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس بیٹے کو دیکھ لیتا تھا۔ یہ کون سی ہمت ہے جس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تاریخ کہتی علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی، پیچھے سے آواز آئی ولدی مہلن مہلا، بیٹا ذرا آہستہ آئے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، دیکھا ضعیف باپ کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پلٹ کر آئے، بابا آپ نے مجھے تیار کیا تھا، آپ مجھے تیار کر کے بھیجے تھے، یہ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ دو جواب دیے، پہلا جواب کاش تم صاحب اولاد ہوتے، دوسرا جواب دیا علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مشکل ہے کہ یہ کیا، کون سی ابتلا ہے امام حسین کی، کتنا بڑا امتحان ہے۔ خود امام نے ہاتھوں میں لیا ہے، بیٹا تم جاؤ 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 بیٹا جاؤ۔ تاریخ کہتی علی اکبر نے گھمسان کی جنگ لڑی، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، بچہ کامیاب ہو کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ جو مانگے گا میں دے دوں گا، اس لیے کہ بڑے امتحان میں کامیاب ہوا ہے۔ درمیان جنگ واپس آئے، بابا پانی چاہیے۔
پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ نوجوان کامیاب جوان آیا ہے اور پوچھ رہا ہے پانی، بیٹا تم جانتے ہو پانی نہیں، ہاں البتہ تم اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو۔ ایک مرتبہ جیسی زبان دیا کھینچ لیے، بابا آپ کی منہ تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، خدا حافظ بیٹا، تھوڑی ہی دیر میں تم جاؤ، جام کوثر، مجھے زیادہ مصیبت پڑنی نہیں ہے۔ چند جملے اور ختم و دعا، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر جب گرنے لگے ہیں انوکھا سلام کیا ہے، ہر ایک کہتا تھا کہ بابا آئیے، چچا آئیے، مولا آئیے، علی اکبر نے یہ نہیں کہا علیکم منی السلام۔ یہ سلام عربی میں اس وقت دیتے ہیں جب کوئی جواب دینے والا نہ ہو، یعنی گویا کہہ رہے ہیں بابا مت آئیے، یہاں مقتل ہے، یہاں آسان جگہ نہیں ہے، بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ضعیف باپ بیٹے کی فریاد سنا، حسین گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لختے جگر ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، کہتے جاتے تھے علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا اب تیرے بعد زندگی کا مزہ کیا رہا، کہاں تم علی، تم کہاں ہو؟ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ اجرکم جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ پہنچے حسین، لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی۔ خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کا یہ حالت نہ دکھائے۔ علی اکبر 18 سالہ خاک میں پیر رگڑ رہے ہیں، امام حسین سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فوضع خدہ علی خد ابنہ، اپنے گال کو علی اکبر کی گال پہ رکھ دیا، بیٹا بیٹا میں آ گیا، بیٹا اٹھو بیٹا، معرفت یافتہ بیٹا تھا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ کا بابا پریشان نہ ہو، یہ دیکھیے دادا آ گئے، دیکھیے نانا آ گئے، دیکھیے دادی آ گئی، دیکھیے نانا دادا یہ کہہ رہے ہیں آب کوثر تیرے لیے حاضر ہے، تم بھی آؤ اور تمہارے بابا سے بھی کہو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين أصحاب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے جوان آئندہ آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. بیماروں کو جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. حسین قبلہ عقیل الغربی اسی طرح سے دوسرے مولانا بھی ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. ان تمام کو انشاءاللہ صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں
غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہ ہونی قوتوں کو بانٹ دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اے انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، ماتم حسین۔